میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس بات پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت چن کر مدرسے کے اندر بھیجا اور دینی تعلیم سے وابستہ کیا۔ سینکڑوں سالوں تک جب دنیا سے وحی منقطع ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جب سب سے پہلی وحی آئی تو یقیناً دنیا میں کفر تھا، شرک تھا، دنیا میں شراب خوری تھی، زناکاری تھی، ہر قسم کی برائیاں تھیں، انسانیت جاکنی کے عالم میں تھی۔ تو سب سے پہلا جو حکم آیا وہ یہ آیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ اس انداز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتنا اہم کام ہے پڑھنا پڑھانا اور تعلیم حاصل کرنا، اللہ نے ہمیں اس میں لگایا ہے۔ میں یہ آیت ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب اعتراض کرنے لگے بعد میں کہ تم مولوی لوگ کچھ بھی ثابت کرنے لگتے ہو، کہنے لگے کہ یہ آیت توحید کی ہے اور تم نے تعلیم کی بنا دی، کہ یہ تو توحید کا سبق ہے کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ آیت صرف توحید کی ہوتی تو آگے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ تعلیم، سلیقے کے ساتھ اگر تعلیم کسی بھی قوم کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ ہدایت کے قریب ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ہندوستانی سماج بھی جتنا پڑھا لکھا سماج ہے، اس سے یہ زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کے قریب پہلے آئے گا بنسبت ان لوگوں کے جو پڑھے لکھے نہیں۔ تو بہر اللہ نے اتنے اہم کام میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے، اس پر ہمیں خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں، تمہارے معاشرے، تمہارے خاندان، برادری، شہر، ملک، ساری دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہے۔ ایک تو رواجی تعلیم ہے کہ ہم نے صرف اس کے الفاظ پڑھ لیے اور رٹ لیے، اور ایک قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے یہ اس مدرسے میں آپ تمام کو بھیجا، تو اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کریں۔ یہ قرآن کی تعلیم جو ہے ہماری دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ قیامت کا سماں ہوگا، ساری ہولناکیوں کے مناظر سامنے ہوں گے، پہاڑ ریت بن رہے ہوں گے اور سمندر جو ہے سیلاب بن کر انسانوں کی بستیوں کو ڈبا رہے ہوں گے، جنگلی جانور انسانوں کی بستیوں میں گھسے چلے آ رہے ہوں گے، زمین تانبے کی طرح تپتی ہوگی، آسمان آگ برساتا ہوگا، اللہ بھی اپنے پورے غصے میں ہوگا۔ ایسے میں انبیاء کرام گھبرا گئے ہوں گے، اولیاء کرام رو رہے ہوں گے، اور ایسے میں قرآن والے جب آئیں گے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان سے بڑی محبت سے فرمائے گا، اقرا، قرآن پڑھو، ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، تمہارا مقام مرتبہ وہیں پر ہے جہاں تک تم پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ قرآن والا 6500 آیتیں پڑھے گا، جنت کے 6500 درجوں پہ چڑھے گا، فردوس بری کا باسی ہوگا، محمد مصطفیٰ کا پڑوس ہوگا، اور رحمان کا عرش اس کے گھر کی چھت ہوگی۔ تو اس تعلیم کی برکت سے تو ہمیں اپنے اساتذہ کا بھی خوب شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ تو بولنا تھا